بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم لوگ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں ہماری معلومات بہت ہی تھوڑی ہیں۔ اب نہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اور نہ ہمیں قرآن کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں معلوم ہے، نہ ہمیں قرآن کے دیگر مشہور نام معلوم ہیں، اور نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن کا مقصد اور پیغام کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم روز قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن کا اصل پیغام اور مقصد نہیں سمجھ پاتے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو قرآن کے بارے میں وہ معلومات دے گی جو آج سے پہلے آپ کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ یقیناً آپ میں سے کئی لوگوں کو قرآن کے بارے میں یہ معلومات نہیں ہوگی کہ قرآن کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، قرآن کے نام، قرآن کا مقصد اور پیغام کیا ہے۔ تو یہ قرآنی معلومات آپ کو سکھائیں گی قرآن کا اصل مطلب، اس کی پہچان اور اس کے ذریعے دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا نظریہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کا یہ دلکش سفر۔ سب سے پہلے ہم قرآن کا لغوی معنی جان لیتے ہیں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ لفظ قرآن یہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک روحانی صورت ابھرتی ہے۔ اب یہ جو لفظ قرآن ہے، قرأ اس سے نکلا ہے اور اس سے بنا ہے، اور قرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا اور تلاوت کرنا۔ تو قرآن کا مطلب وہ ہوا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اور جس کی بہت زیادہ تلاوت کی جا رہی ہے، اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے، یعنی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، ہر جگہ، ہر قوم کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر زبان کے اندر اس کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب یہ قرآن نازل ہوا اور اس کا جو پہلا والا لفظ تھا وہی اقرا تھا، یعنی وہی قرأ سے تھا کہ پڑھنا، تو قرآن کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ پڑھیے، سیکھیے اور تعلیم حاصل کیجیے۔ تو قرآن کا لغوی معنی ہو گیا پڑھنا، اور قرآن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لغوی معنی جان لیا، اب آئیے اصطلاحی تعریف کی طرف۔ اصطلاحی تعریف کہتے ہیں کہ علماء کرام نے یا قرآن کے بارے میں جو قرآن کے علماء ہیں، قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اور انہوں نے قرآن کی کس طرح سے تشریح کی ہے اور قرآن کو کس طرح سے بیان کیا ہے کہ قرآن ہے کیا۔ تو یہ ہوگی اصطلاحی تعریف۔ تو جو عربی کی جو مستند کتابیں ہیں قرآن کے بارے میں اور جو علوم قرآن سے بحث کرتی ہیں، جن میں علوم قرآن بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں پر قرآن کی تعریف کچھ یوں ہے: القرآن الکتاب هو القرآن المنزل على الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس کو مصاحف میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتراً منقول ہے۔ اب ہمیں سے ہر کوئی یہ تو جانتا ہے کہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان دو آگے جو تشریحات کی گئی ہیں اسی تعریف میں، اس کو سمجھنا مقصود ہے کہ مصاحف میں لکھا گیا، یعنی قرآن کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن وہی ہے کہ جو دو گتوں کے درمیان اس وقت کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایسا قرآن بھی ہے جو یہاں پر لکھا نہیں گیا، تو وہ قرآن نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن متفق علیہ وہ ہے کہ جو مصاحف میں لکھا گیا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتراً منقول ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر زمانے میں اتنے لوگ قرآن کو پڑھنے والے اور آگے پڑھانے والے تھے کہ ان کی تعداد کا کسی جھوٹ کے اوپر یا کسی شبہ کے اوپر جمع ہونا یہ ممکن نہیں تھا، محال تھا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ تواتراً منقول ہے اور اس میں کوئی بھی شبہ نہیں۔ تو یہ ہو گئی قرآن کی اصطلاحی تعریف۔ قرآن کا لفظی معنی آپ نے جان لیا، قرآن کی اصطلاحی تعریف آپ نے جان لی۔ اب قرآن کے تعارف کا اگلا مرحلہ ہے قرآن کے نام جاننے کا، کہ قرآن کو اور کیا کیا کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو چیز جتنی زیادہ مشہور ہوگی، جو آدمی جتنا مشہور ہوتا ہے اس کے اتنے نام ہوتے ہیں، اس کے اتنے ہی القابات ہوتے ہیں۔ اس آدمی کے اندر یا کسی چیز کے اندر جو جو صفات ہوتی ہیں، اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، تو ان خوبیوں کے اعتبار سے، ان
اس کی صفات کے اعتبار سے اس کے نام پڑ جاتے ہیں۔ تو قرآن بھی بے شمار صفات اور خوبیوں کا حامل ہے، اس وجہ سے قرآن کے بھی کئی نام ہیں۔ یہاں پر ہم 5 نام جو کہ قرآن کے ذاتی نام جانے جاتے ہیں وہ ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کے کئی صفاتی نام بھی ہیں۔ تو سب سے مشہور پہلا قرآن کا نام ہے وہ القرآن۔ اس کی تعریف، اس کا ترجمہ اور اس کا لغوی معنی، اس کی اصطلاحی تعریف ابھی ہم نے بیان کی۔ تو اب آگے دوسرے نام کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا مشہور نام ہے الکتاب۔ قرآن کو الکتاب، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب سے وہاں پر پکارا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ تو کتاب کہتے ہیں کوئی لکھی ہوئی کتاب، محفوظ کتاب۔ تو قرآن کو الکتاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب جو لکھنے اور پڑھنے کے لیے نازل ہوئی، اور ایسی کتاب کہ جو صرف سینوں میں ہی محفوظ نہیں بلکہ اس کو لکھ کر، پتوں کے اوپر لکھ کر، پتھروں کے اوپر لکھ کر، کھجور کی جو چھالیں تھیں اس کے اوپر لکھ کر یا کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو قرآن کو کتاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کا تیسرا مشہور نام ہے الفرقان۔ الفرقان کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز کہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرے، ان کے درمیان تفریق کرے، ان کے درمیان ایک آڑ کی طرح بنے۔ تو قرآن یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز سچ ہے اور یہ چیز جھوٹ، یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ تو قرآن گویا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس وجہ سے قرآن کو الفرقان بھی کہا گیا۔ قرآن کا چوتھا نام ہے الذکر۔ ذکر کہتے ہیں نصیحت اور یاد دہانی کو۔ چونکہ قرآن بھی آپ کو پتہ ہے کہ قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، انسان کو نصیحت کرتا ہے اور انسان کو اس کی اصل منزل، اس کا رب اور آخرت کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کو الذکر کہا گیا ہے۔ پانچواں نام ہے قرآن کا التنزیل۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے نازل کی گئی کتاب۔ اب قرآن کو تنزیل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کسی مصنف کی تصنیف نہیں بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ بہت سی کتابیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں جو لوگوں نے لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اہل عرب جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ کے کہا گیا کلام ہے، کہ یہ آپ نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ کئی لوگوں کا اعتراض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھ کر یہ ہمیں شعر سنا رہے ہیں، یہ شاعر ہیں۔ کوئی کہتا تھا یہ مجنون ہیں، یہ اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تنزیل ہے، اس کو نازل کیا گیا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ تھے قرآن کے 5 مشہور نام جو قرآن میں ہی ان کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کو قرآن کا اس نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے کئی صفاتی نام بھی موجود ہیں جو ہم انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے آخری سیگمنٹ کی طرف، جو ہے کہ قرآن کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے۔ یہ بات جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا تھا یا ثواب کمانے کے لیے نہیں نازل کیا گیا تھا، بلکہ قرآن کا مقصد کچھ اور تھا۔ ہماری زندگی میں روحانی نور پیدا کرتا ہے اور ہماری زندگی میں ہماری اخلاقی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا مکمل ایک دستور ہے۔ گویا کہ قرآن زندہ دستور حیات ہے۔ اب قرآن کا مقصد کیا ہے، اصل مشن کیا ہے، اس کو ہم یہاں پر 5 انشاءاللہ ہیڈنگز میں بیان کریں گے، 5 پوائنٹس میں بیان کریں گے۔ آپ سمجھ جائیں گے قرآن کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے۔ تو قرآن کے 5 اہم اسباق ہیں۔ سب سے پہلا ہے عقیدے کو مضبوط کرنا، کہ قرآن ہمارے عقیدے کو بہت زیادہ صاف رکھنا چاہتا ہے، مضبوط رکھنا چاہتا ہے۔ بار بار اسی لیے قرآن ہمیں توحید کا پیغام دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، ایک اسی سے دعا مانگنے کی، مدد مانگنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح رسالت پر ہمارا ایمان مضبوط کرواتا ہے، اور قرآن ہمیں آخرت کی یاد دہانی کروا کر آخرت پر ہمارا ایمان بھی پختہ کرواتا ہے۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر
قرآن کا دوسرا سبق ہے اخلاق کی تعلیم۔ تو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان کے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو آدمی با اخلاق ہوتا ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر ناکام اور نامراد لوٹتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے انسان کو اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کو اذیت اور تکلیف سے بچانے کے لیے ہمیں اخلاق حسنہ کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں جن جن چیزوں سے بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا، حسد، چغلی، چوری، چکاری، دوسرے کو گالی دینا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، دوسرے کو برے القابات سے پکارنا، تو قرآن نے ان تمام کاموں کی نفی کی ہے اور ان بیماریوں کا علاج بتایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اخلاق حسنہ کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ تیسرا سبق ہے وہ معاشرے کو سنوارنا۔ قرآن بہت زیادہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہماری جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو بطور احسن طریقے سے انجام دیں، یعنی کہ قرآن نکاح، تجارت، وراثت، انصاف، امانت، خیانت، برائی، اچھائی، ہر چیز کو کھل کر بیان کرتا ہے، اور جو چیزیں معاشرے کو سنوارتی ہیں قرآن ان کی تعلیم دیتا ہے، اور جو چیز معاشرے کو بگاڑتی ہیں قرآن ان کے کرنے سے منع کرتا ہے۔ قرآن کا چوتھا سبق ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف کا سفر۔ گویا ظلم کے اندھیرے سے انصاف کی روشنی کی طرف سفر کرنا اللہ کے نظام کی طرف دعوت دیتا اور برائی کے نظام سے ہمیں روکتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا چوتھا سبق۔ اور قرآن کا پانچواں اور سب سے اہم سبق ہے وہ اللہ کے قریب ہونا۔ قرآن کا اصل موضوع اور مشن بھی یہی ہے کہ انسان کی جو آخری منزل مقصود ہے اس کی انسان تیاری اچھی طرح سے کرے اور اللہ کی قربت حاصل کرے، ٹھیک ہے، اپنے رب کو پہچانے، اس سے اچھا تعلق بنائے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن صرف آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں دل میں بھی اترے تو آج ہی سے اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کریں۔ قرآن کی جب بھی تلاوت کریں تو اچھی طرح سے تجوید سیکھ کر قرآن کی تلاوت کریں۔ تجوید کے اوپر آپ کو بے شمار ویڈیوز ہمارے چینل پر یوٹیوب پر مل جائیں گی، ان سے آپ تجوید سیکھنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی جائیں گی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔